السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی چینل اسکول آف تھاٹ. آج کا ٹاپک آپ کی اسکرین پر، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ آپ نہ صرف اس ویڈیو کے متعلق کریں بلکہ ان تمام ٹاپکس پر جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو. آؤٹ لائن کو جغرافیکلی بنایا گیا ہے اور جغرافیکلی میجر کنٹریز کو اس کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا ہے، لیکن جو کرنٹ افیئرس کے اندر بھی کوئی نئے چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں مسلم کنٹریز کو تو وہ آپ لازمی مینشن کیجیے گا. انٹروڈکشن میں ہم لکھیں گے ہوک سینٹینس کے بعد جنرل ٹو اسپیسیفک سٹارٹ یا پھر صرف اسپیسیفک سٹارٹ، اور اس کے بعد لاسٹ چیز ہمارے پاس ہوگی تیسری اسٹیٹمنٹ. یوریشین کنٹری میں ہمارے پاس ٹرکی ہے. ٹرکی کا ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کوئی اکنامک کرائسس تھے اس وقت. امپوزیشن آف امریکن سینکشنز، آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ سینکشنز لگاتا ہے تو کسی کنٹری کے لیے ٹریڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اکنامک کرائسس کا خطرہ رہتا ہے. سینکشنز بین لفٹڈ، ہم نے یہ دیکھیں گے کہ یہ سینکشنز ہٹائے تو گئے لیکن کس طرح ہٹائے گئے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہمارے پاس سعودی عربیہ، ایران، سیریا اینڈ یمن، یہ 4 کنٹریز رہیں گی. اس میں انفلوئنس آف یو ایس اے آن سعودی عربیہ، سعودی ایران پروکسی وار، ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑ ان 2 زمینوں پہ رہے ہیں، سیریا اینڈ یمن پہ. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کاسٹ پے کر رہا ہے ان کی لڑائی کی سیریا اینڈ یمن. واٹ اباؤٹ پیلسٹائن؟ کافی عرصے سے یہ ایشو لٹکا ہوا ہے اور یہ مسلم چیلنجز میں سے ایک ہے. مسلم کنٹریز کو جو چیلنجز ہے ان میں سے ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہوگا ایشین کنٹریز کا. ایشین کنٹریز میں ہمارے پاس ہے یوگور مسلمز آف چائنا. سگنیفیکیشن آف چائنیز یوگور مسلمز، ہم یہ دیکھیں گے کہ چائنا کیسے فورس کر رہا ہے ان لوگوں کو سگنیفیکیشن کی طرف. میں آپ کو سگنیفیکیشن کیا ہے وہ اسی پیسج کے اندر سمجھا دوں گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہوں گے ساؤتھ ایشین کنٹریز، اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر ہم بات کریں گے افغانستان اور کشمیر کے اوپر. 17 ایئر اولڈ وار آن ٹیرر، یہ 2001 میں وار سٹارٹ کی تھی امریکنز نے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہوا. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون جیتا یہ جنگ. ابھی تک کوئی ڈائیلاگ پروسیس نہیں ہوا اور امریکن ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں. 7 ڈیکیڈز آف ہیلپ لیسنس، اس کا کنٹیکس کشمیر ہے. کشمیر کے بیس پہ ہم بات کریں گے کہ 70 سالوں بعد بھی یہاں پہ کوئی سولوشن موجود نہیں ہے. فیلیئرز آن دا پارٹ آف مسلمس، ہمارے کیا فیلیئرز ہیں کلیکٹیولی. اگنورنس آف کلیکٹیو انٹرسٹ، ہم اپنا کلیکٹیو انٹرسٹ نہیں دیکھتے مسلم امہ کا، یا ہم بھائی چارے کی جو بات اسلام میں کی گئی ہے اسے نہیں دیکھتے، ہم سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، مفاد پرستی کو دیکھتے ہیں. پرسیوٹ سیکٹیرینزم، ہم نے سیکٹس کی بیسس پہ ایک دوسرے سے بہت ساری جنگیں بلا وجہ شروع کی ہوئی ہیں، وہ ڈسکس کریں گے. فارگوٹ دا امپورٹنس آف ایجوکیشن، تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کی قدر ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ناٹ اٹینڈ، انڈیا، اسرائیل، چائنا، یو ایس اے اور جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. ہمارے سائنٹسٹ کو یا تو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی یا تو ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، لیکن جو بھی وجوہات ہیں ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت پیچھے رہ گئی ہے. ٹریڈڈ ان نیچرل ریسورسز اینڈ لو ویلیوڈ پروڈکٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے بس تیل بیچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی مسلم کنٹریز ہیں، جیسے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، ہم صرف ٹیکسٹائل میں میجرلی ڈیپینڈنٹ ہیں. 56% ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہوتی ہیں. اگر ہماری کوالٹی پروڈکٹ نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہ بک سکے. انڈیا، بنگلہ دیش ہمارے ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں، تو ہم لو ویلیوڈ پروڈکٹس پہ ہیں. ہمیں کوئی سافٹ ویئرز، کوئی سرچ انجنس، کوئی ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیے. او آئی سی یا فیلئر، ایک اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن وہ فیل ہے. کیوں فیل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر. دا ڈیناؤنسمنٹ آف او آئی سی کیری نو ویٹ، ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس انسیڈنٹ کو بتائیں گے کہ او آئی سی نے ڈیناؤنس کیا تھا کسی چیز کو لیکن اس کی بات پھر بھی نہیں سنی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارا 6 پوائنٹ ہوگا سولوشنز کا، جسے ہم نے لکھا کچھ یوں ہے: وی کین اسٹل ری ڈیزائن آر پریزنٹ فار این انلائٹنڈ فیوچر، ہم ابھی بھی اپنے آج کو سنوار سکتے ہیں تاکہ ہم کل کو سنوار سکیں. او آئی سی 2025 پروگرام آف ایکشن امپلیمنٹیشن پلان، ایک پلان دیا تھا او آئی سی نے، اور ہم اس پلان کو دیکھیں گے. یہ پلان کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدے کیا ہونے والے ہیں. اکنامک ایملیوریشن آف دا مسلم امہ، اکنامیکلی ہم لوگ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. ٹیکنالوجی از دا نیڈ آف ٹائم، ہمیں ٹیکنالوجی کی سخت ضرورت ہے، ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی، اپنے پروڈکٹس بیچنے کی اس میں سخت ضرورت ہے. منیمائزنگ دا یوز لیس کنفلکٹ آف فار ون کاز، ہم اپنا سیکٹیرینزم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم ایک
امت ہیں, ہم مسلمز ہیں, کیا صرف یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ سیکٹس امپورٹنٹ ہونے چاہیے؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس رہے گا کنکلوژن. باقی جتنے بھی انٹروڈکشن ہیں اور جتنے بھی ایسیز ہیں وہ اگر آپ ایز اٹ لکھنا چاہیں ان میں آپ اپڈیٹ کر کے انہیں اپنے ایگزام کے اندر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس انٹروڈکشن کو اپنے ایگزام کے اندر لکھیں, کیونکہ میں نے اس کو لکھا ضرور ہے لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا اسلامسٹ اپروچ پہ بیس ہے, اور ایگزامینر کو یہ فیل نہیں جانی چاہیے کہ یہ بندہ اسلامسٹ نیچر کا ہے, اسے تھوڑا سا لبرل فیل ہونے چاہیے. تو اس میں یہی چیز ہے کہ او یو ہو ہیو بلیوڈ ڈو ناٹ ٹیک دا جوز اینڈ کرسچن ایز allies, they are in fact allies of one another. ہک سینٹینس ہے, مینشن یہ کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی نہ بنائے, اصل میں وہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو اسی کے اوپر آگے ڈسکشن ہے, لیکن میں آپ کو پھر ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس انٹروڈکشن کو اپنے ایسے کا پارٹ نہ بنائیں, آپ اسے امینڈ کر لیں, آپ اسے چینج کر لیں, تھوڑا سا آپ اسے لبرل سائڈ پہ لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ جب اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تھوڑا اسلامسٹ اپروچ ہے. We the Muslims have been ordained by Allah Almighty to avoid making the Jews and Christians as our allies, but unfortunately we have failed to act upon the command of Allah Almighty. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا حکم ہے کہ ہم یہودیوں کو اور کرسچنس کو اپنا ساتھی نہ بنائیں, لیکن ہم نے اس چیز کو پس پشت ڈال دی ہے, ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. We are less concerned with our brother Muslim states and more with the developed countries of the world. ہم اپنے مسلم brethren states کے ساتھ, ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ انکمفرٹیبل ہیں, ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن ہم ڈیولپ کنٹریز کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. In this globalized world, the developed countries have made huge economic progress. Their economic progress has made them influential in the world politics. بات بھی حقیقت ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جس ایک غریب کی بات کوئی نہیں سنتا, ایک امیر کی بات سارے سنتے ہیں. انٹرسٹ جڑ جاتے ہیں ملکوں کے, ٹریڈ چاہیے ہوتی ہے, سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے لیے ضروری پھر ان ممالک کی طرف دیکھنا ہو ہی جاتا ہے الٹیمیٹلی. Although Muslims had a glorious past, yet the presence of Muslim countries seems like a night that is not coming to an end. ہماری جو تاریخ ہے وہ بہت روشن ہے. ہمارے ایسے جنگجو تھے, اور ہماری تاریخ جس طرح اسلام پھیلا, دنیا کے ہر کونے تک پھیلا, وہ ساری ہماری تاریخ کا حصہ رہ گئے. لیکن اگر اب کا وقت دیکھیں تو ہم تاریکی میں رہ رہے ہیں, ہماری کوئی بات نہیں سنتا, ہم پہ مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں, ہر ملک میں ڈھائے جا رہے ہیں, اور ہم کلیکٹیولی کچھ کر بھی نہیں سک رہے. Today the Muslim countries are faced with various economic, social, political and religious crises that we need to address collectively and not individually. آج ہمیں ہر کنٹری کو, ہر مسلم کنٹری کو اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, ایون ریلیجیس کرائسس بھی ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کو کلیکٹیولی چلانا چاہیے ایز ون یونٹ. علیحدہ علیحدہ کوشش کریں گے تو ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے. پیرا 1 ہمارے پاس ایرویشین کنٹری ٹرکی, ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ان کے اکنامک کرائسس پہ تھوڑا سی بات کریں گے. Turkey is under a severe economic crisis. Since 2005, the Muslim Brotherhood state has pursued high growth through major infrastructure projects often built with borrowed money, for which government has encouraged private firms to borrow money from the international markets. 2005 سے اکنامک پروگریس تو انہوں نے بہت زیادہ کی ہے, لیکن میجرلی جو انہوں نے ترقی کی ہے وہ قرض اٹھائے ہوئے پیسے سے کی ہے. انفراسٹرکچر جتنا بھی آپ کو ٹرکی کے اندر نظر آ رہا ہے وہ پریزیڈنٹ اردگان کے ایرا کا ہے, لیکن قرض کے اوپر ترقی کر رہے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرض واپس بھی تو کرنا ہے. A combination of large government current account deficit کی آگے ایکسپوزیشن ہے, and the repayments of the growing debt have made the bad situation worse. اب ظاہر ہے کہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ری پیمنٹس بھی کرنی ہے, ڈیٹ کی بھی اور انٹرسٹ کی بھی, جو کہ ان کے اکنامک کرائسس کو مزید برا بنا رہا ہے. The total debt now is estimated at $500 billion. The reason for the decline of the Turkish currency lira is that investors have been worried about Turkey's ability to repay the loans, or at least pay the interest charge on all of these debt. لیرا کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, انٹرنیشنل ویلیو ہے, وہ بھی گر گئی ہے,
کیونکہ کنسرن یہی ہے لوگوں کا کہ یہ لوگ اپنے ڈیٹ بھی نہیں پے کر پائیں گے اور اپنا انٹرسٹ بھی پے نہیں کر پائیں گے. اگر ہم ٹرکی کو کمپیئر کریں پاکستان سے تو ہمارا ٹوٹل ڈیٹ 2018 کے اندر $95 بلین تھا. ان کا $500 بلین ہے, ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اگر اس حساب سے ہم جی ڈی پی دیکھیں تو یہ ہم سے کما بھی بہت زیادہ رہے ہیں. پیرا 2 کے اندر ہم ٹرکی کا یہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں. دا امپوزیشن آف امریکن سینکشنز, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھلا ہو. سیکنڈلی دا امریکن پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ امپوز سینکشنز. سینکشنز کی آگے ایکسپوزیشن ہے لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ. این اکنامک پنشمنٹ وچ انکلوڈز ویریس فارم آف ٹریڈ بیریئرز, ٹیرفس اینڈ ریسٹرکشنز آن دا فائنینشیل ٹرانزیکشنز. کوئی ٹریڈ بیریئرز بنا دیتے ہیں, کوئی ٹیرفس یعنی ٹیکسز کوئی بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ تنگ کرتے ہیں کاروبار کرنے میں. اینڈ ریسٹرکشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری کنٹریز کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے. آن ٹرکش گڈ, ایلومینیم 20% اینڈ اسٹیل 50%. مزید ٹیکسز بڑھا دیے تھے. پہلے ان کے اوپر ٹیکسز کم رہے ہوں گے لیکن ایلومینیم اور اسٹیل کے اوپر انہوں نے 20 اور 50% ٹیکس لگا دیا تھا تاکہ یہ لوگ ہمیں اپنی جو ایلومینیم اور اسٹیل ہے وہ کم بیچ سکیں. In August 2018, these sanctions were imposed because the USA demanded the acquittal of an American Christian pastor, Mr. Andrew Brunson, who had been under the police arrest since 2016, being accused of espionage and helping support of Fatehullah Gulen, the US-based cleric whom Turkish authorities believed had masterminded the 2016 coup attempt to usurp Turkish President Tayyip Erdogan. اس کا مقصد کیا تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ کرسچن پیسٹر اینڈریو برنسن کی رہائی چاہتا تھا جسے کہ ٹرکی نے 2016 کے اندر اریسٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر الزامات جو تھے وہ جاسوسی کے تھے. اس نے سپورٹ کیا فتح اللہ گلن کو, اور فتح اللہ گلن کو ٹرکی یہ سمجھتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ تھا یہ جو کوپ کا ایشو ہوا تھا 2016 میں, جو فوج اٹھ کھڑی ہوئی تھی طیب اردگان کے خلاف. تو اس بیسس پہ انہوں نے اس کو پیسٹر کو اریسٹ کیا ہوا ہے اور امریکہ اس کی رہائی چاہتا تھا. یہ ہمارے پاس ہیں سینکشنز بینگ لفٹڈ. ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہ سینکشنز اٹھا تو لی تھی لیکن سینکشنز کس طرح اٹھائیں, کس ڈیل کے تحت اٹھائیں, وہ ڈسکس کریں گے. The USA also sanctioned Turkish Interior Minister Süleyman Soylu and Justice Minister Abdülhamit Gül, blocking their access to US assets for their alleged role in the detention of Mr. Brunson. US کا کہنا یہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر نے اور جسٹس منسٹر نے آسانی پیدا کی ہے مسٹر برنسن کے اریسٹ کے اندر, لہٰذا انہوں نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دی اور ان کے جو ایسٹس یو ایس اے کے اندر موجود تھے ان کی ایکسیس روک دی ان لوگوں کے لیے. پھر کیا ہوا, ان اکتوبر 2018 مسٹر برنسن got acquitted and in November 2018 the sanctions against the said interior minister and justice minister were lifted. مسٹر برنسن کو رہا کر دیا گیا اکتوبر 2018 کے اندر, اور نومبر 2018 کے اوپر ان دو بندوں کے اوپر جو سینکشنز موجود تھیں ان سینکشنز کو اٹھا لیا. The influence of USA is not only limited to Turkey but Saudi Arabia also. اب یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یو ایس اے کا نہ صرف انفلوئنس ٹرکی کے اوپر بھی ہے, ہر یو ایس اے کا انفلوئنس ہر کنٹری کے اوپر ہے, صرف ٹرکی کی بات نہیں ہے. لیکن ہم نیکسٹ اب سعودیہ کی طرف بات کو لے جانے لگے ہیں, لہٰذا ہم نے بات ہی یہ کر دی کہ ٹرکی پہ بھی ہے اور سعودیہ پہ بھی ہے. نیکسٹ پیرا میں ہم سعودیہ کو ڈسکس کریں گے. پیرا 4 کے اندر ہمارا فوکس رہے گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر, اور سب سے پہلی ہماری پوائنٹ ہے انفلوئنس آف دا یو ایس اے آن دا سعودی عربیہ. اب یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہیں. کنگ وی آر پروٹیکٹنگ یو, یو مائٹ ناٹ بی دیئر فار 2 weeks وداؤٹ us, یو ہیو ٹو پے فار یور ملٹری. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ صاحب آپ ہمارے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں زندہ رہ سکتے, آپ اپنے جو ہیں وہ ایکسپینسز ملٹری کے وہ ہمیں پے کریں. Although the stance of American president seems derogatory, yet Saudi Arabia has been importing weapons from the USA to such an extent that it became the world's largest importer of weapons in the year 2018. دیکھنے میں اور سننے میں یہ واقعی ایک شرمندگی دلانے والا یا نیچا دکھانے والا سٹینس لگتا ہے یا بات لگتی ہے, لیکن اس چیز سے سعودیہ کے لیڈرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں, وہ ایسی کڑوی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سن رہے ہیں کیونکہ انہیں ویپنس چاہیے, اور اس حد تک چاہیے کہ 2018 کے اندر بگیسٹ امپورٹر آف دس ورلڈ جو تھا, لارجسٹ امپورٹر آف دس ورلڈ ویپنس کا, وہ سعودی عربیہ تھا. The latest US Saudi deal would send
$110 billion of worth arms to the Kingdom of Saudi Arabia over the 10 years. جو ان کی اب لیٹسٹ ڈیل ہوئی ہے اس کے تحت اگلے 10 سالوں کے اندر $110 بلین کے انہوں نے ہتھیار لینے ہیں اور چلانے کہاں ہیں؟ پروکسی وارز میں. A wealth of natural resource that is oil is traded with weapons. The strategic alliance between the یہاں تک بات کرتے ہیں ابھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل ہے، تیل ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، ایک نیچرل ریسورس ہی ہے. ایک کنٹری کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ صرف صحرا تھے وہاں پہ یہ تیل نکل آیا. اب وہ اس تیل کو ٹریڈ کر رہے ہیں کس چیز سے؟ ہتھیاروں سے، اور ہتھیار چلانے بھی اپنوں کے خلاف ہیں. The strategic alliance between the USA and Saudi Arabia was to bring peace in the Middle Eastern countries, but it seems untrue as the peace has never been observed in this region since the oil has been discovered in this region in the early 20th century. مزید بات ہم نے یہ کی کہ ان دونوں کی شراکت داری، پارٹنرشپ، اسٹریٹجک الائنس، یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے تھی کہ مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر امن آئے. لیکن ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ہم اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں. یو ایس اے کے پاس اپنا تیل موجود ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرتا بھی ہے تو تب جب اسے بہت زیادہ ضرورت ہو. خود کا وہ تیل مڈل ایسٹرن کنٹریز سے لے رہا ہے، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ڈسٹرب بھی صرف اس نے تیل کی وجہ سے کیا ہوا ہے. بلیک گولڈ ہے. ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تیل نکلا ہے، آنا تو امن چاہیے تھا لیکن تب سے امن بالکل نکل گیا ہے اس ریجن سے. The monarch leadership of Saudi Arabia is in conflict of the sectarianism with the theocratic leadership of Islamic Republic of Iran. جو بادشاہی والا monarch leadership بیسیکلی ہوتی ہے شاہی جسے آپ سمجھ لیں، اور تھیوکریٹک ہوتی ہے جس کے اندر مذہبی کوئی رہنما لیڈ کر رہا ہو آپ کی گورنمنٹ کے اسٹائل کو. یہی بات کی گئی ہے کہ سعودیہ کی جو monarchy ہے وہ تھیوکریٹک ایران سے لڑ رہی ہے سیکٹیرین بیسس کے اوپر. پیرا 5 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سعودی ایران پروکسی وار ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. ہو کیا رہا ہے اس ریجن کے اندر؟ سعودی ایران سیکٹیرین کنفلکٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے پروکسی وار. آگے اس کی ایکسپوزیشن، اے وار انسٹیگیٹڈ بائی اے میجر پاور وچ ڈز ناٹ اٹ سیلف بیکم انوالوڈ اینڈ ایٹ پریزنٹ اٹ از بینگ فوٹ سائملٹینیسلی ایٹ دا ٹو بیٹل گراؤنڈز یمن اینڈ سیریا with the weapons and the support of two old-time rivals USA and Russian Federation. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دو کنٹریز کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. یہاں پہ پروکسی وار کی ہوئی ہے سعودیہ نے اور ایران نے. سعودیہ کو سپورٹ کر رہا ہے یو ایس اے، ایران کو سپورٹ کر رہا ہے رشیا. ان کے اپنے کیا مفادات ہیں یا ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی رائیولری ہم لوگوں سے نکلوا رہے ہیں. جس طرح پہلے وہ کولڈ وار کرتے تھے ابھی بھی ان کو پپٹس چاہیے تھے اور یہ ان کو پپٹس ملے ہوئے ہیں. دا 45 years آف دا کولڈ وار دا اسٹیٹ آف یہ آگے اس کی ایکسپوزیشن ہے. اینڈیڈ اپ ود دا فال آف سوویت یونین. جب کولڈ وار ختم ہوئی تھی تو سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا. آپ اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں کہ افغانستان میں یہ لوگ فیل ہوئے اور اس کے بعد 90 کے اندر روس ٹوٹ گیا تھا. واٹ has these two Muslim states learned from the history is a question that strikes in every mind. ان دو ملکوں نے تاریخ سے کیا سمجھا ہے؟ ایران نے اور سعودیہ نے اب تک تاریخ سے کیا سمجھا ہے؟ The cost of the Saudi-Iran conflict is paid by the citizens of the Syria and Yemen with their blood. اور ان لوگوں کی یہ لڑائی کی قیمت خون دے رہا ہے سیریا اور یمن کے لوگوں کا. یہ ایک ناانصافی ہے جو مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کر رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے the cost that Syria and Yemen paid. The Syrian Observatory for Human Rights آگے اس کی ایکسپوزیشن وہ ہیں کیا؟ برٹش بیسڈ وار مانیٹر ہے. Revealed in the March 2018 that about 5,11,000 people had been killed in the Syrian civil war since it began 8 years ago in the year 2011. 2011 سے لے کے 2018 تک صرف شام کے اندر 5,11,000 بندے مر چکے ہیں. Similarly, a conservative estimate based on United Nations Organization آگے اس کی ایکسپوزیشن آ گئی. Data revealed that 85,000 children died from famine in the Yemen since the start of civil war in the year 2015. 3 سالوں کے اندر 2015 سے لے کے 18 تک یمن کے اندر 85,000 بچے صرف قحط سے مر گئے ہیں، بھوک سے مر گئے ہیں. What good have these casualties brought to the Saudi Arabia, Iran and the militants involved in these proxy wars? Instead, their involvement has further delayed the cause of Palestine. کیا بھلائی کی، کیا ملا ان لوگوں کو لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف؟ صرف اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا ہے. اور ان کی لڑائی نے
جو ان لوگوں کا نقصان کی ہے سیریا اور یمن کے اندر، اس کے علاوہ کیا ہے سو کیا ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو فلسطین کا ایشو ہے اسے بھی ڈیلے کر دیا مزید، اس سے تو ان لوگوں کا دھیان بالکل ہی ہٹ گیا ہے۔ پیرا 7 کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے موجود ہے، واٹ اباؤٹ فلسطین؟ Palestine has been faced with the unjust occupation of the state by Jews since 1967. The state has remained under the continual unrest and the world community has turned their deaf ear onto this unjust occupation of Israeli Jews. 1967 سے لے کے اب تک جوز کا وہاں پہ آکیوپیشن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نئے دن کے ساتھ وہ مزید جگہ انیکس کر کے اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اسرائیل کا۔ اس انجسٹ آکیوپیشن کے خلاف ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے اتنے سالوں میں، اور کر بھی نہیں پا رہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ اسرائیلی اکانومی بہت سٹرونگ ہے، اور امریکن اسرائیلی جو پارٹنرشپ ہے وہ بہت خطرناک ہے ریجن کے لیے، ورلڈ کے لیے۔ A weak Muslim Brethren state demanded the attention of all Muslim community, but unfortunately after a few unsuccessful attempts on the diplomatic table, all Muslim states have lost hopes and have further forgotten the sufferings of the innocent Palestinians. شروع میں تو سب نے ساتھ دیا، اور یہ تب سے ہی ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں ہمارا حق دلائیں، لیکن شروع میں ان لوگوں نے ڈپلومیٹک ٹیبل پہ کوشش کی کہ معاملات حل ہو جائیں، لیکن جب ایک دو دفعہ کیا، ہر دفعہ ہی ہم فیل ہوئے ہیں، کسی کو ہم کنونس نہیں کر پائے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا، امیر کی سب سنتے ہیں۔ تو اس وجہ کو ہمیں دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، ہمیں اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی بہت ضرورت ہے، ساری مسلم اسٹیٹس کو۔ Although we represent the world 24% of the population collectively, yet we are incapable of convincing the world with the art of dialogue. ہم بے شک 24% دنیا کی ٹوٹل آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کلیکٹیولی انکیپیبل ہیں۔ ہم 24% ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم ان کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ ہم سچ پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ان لوگوں کو آپ لبریٹ کر دیں، ان کو ان کا حق دے دیں۔ A dialogue with the world not only on the cause of Palestine is required but also for the Uyghur Muslims residing in China. جتنے بھی، نہ صرف ہمیں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے فلسطین کے اوپر، بلکہ ہمیں جو یوگیر مسلمز چائنا کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی، ان کے لیے بھی آواز اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ پیرا 8 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایشین ریجن کو، اور اس میں سگنیفیکیشن آف چائنیز یوگور مسلمز ہے۔ Uyghur are Turkic ethnic Muslims who are among 55 minority groups living in China. There are 11 million Uyghurs in Xinjiang. Uyghurs basically Turkic region سے belong کرتے ہیں، اور 55 minority groups ہیں چائنا کے اندر، جن میں سے ایک یہ ہیں۔ ان کی کل تعداد 11 ملین ہے، اور نارتھ ویسٹ چائنا کا ریجن ہے یہ زنجیانگ، جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں۔ With an estimated 1 million in detention and 2 million forced into re-education camp. 1 ملین یوگوز جو ہیں وہ اس وقت ڈیٹینشن کے اندر، قید کے اندر ہیں۔ 2 ملین جو ہیں وہ ری ایجوکیشن کیمپس کے اندر اپنے علم کو چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے آپ کو دوسرے مذہب کا یا دوسرے کلچر کا علم دیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے تاکہ آپ اسے اپنائیں۔ The Chinese government has been trying to Sinicize the minorities, that is Muslims, Christians and Tibetan Buddhists. چائنیز گورنمنٹ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کرسچنز اور جو بدھسٹ ہیں ان کو بھی سینیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر سینیفائی جو کرنا ہے یا سینیسائزیشن جو ہے وہ بتایا گیا وہ کیا چیز ہے۔ سینیسائزیشن از اے پروسیس ویئر بائی نان چائنیز سوسائٹیز کم انڈر دا انفلوئنس آف چائنیز کلچر پرٹیکولرلی ہان چائنیز کلچر اینڈ سوسائٹل نارمز۔ اس کے اندر اپنا مذہب وہی بات آ گئی نا کہ چھوڑ کے آپ کو چائنیز کلچر، ہان کلچر کو اپنانا ہے۔ More broadly, it refers to the policy of cultural imperialism. اپنے کلچر کو امپیریل یا اپنے کو برتر ثابت کرنا ان لوگوں کا بیسک مقصد ہے، imposed by China onto the neighboring East Asian countries, جاپان، کوریا and ویتنام in the past. یہ چیز ان لوگوں نے پہلے بھی کی تھی تاریخ کے اندر، جاپان، کوریا اور ویتنام کے اوپر بھی انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ The main theme of this process is one country, one religion. اور اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ اگر ہمارا ملک ہے تو ہمارا ہی مذہب یہاں پہ ہونا چاہیے۔ فردر اس میں ہے کہ ان دا انڈونیشین کیپٹل جکارتا
on December 21st, 2018, several hundred protesters chanted "God is great" and "Get out communist" outside China's embassy, demanding an end to the mass detention of Uyghur Muslims. इंडोनेशिया ने एक स्टेप लिया था 21 दिसंबर को, जब उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और ये भी कहा था कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाएं चाइनीज़ कम्युनिस्ट्स को। 9 है हमारे रीजन के मतलब, साउथ एशियन रीजन, 17 ईयर ओल्ड वॉर ऑन टेरर। Afghanistan has been in the state of war against terrorism since 2001. The history of the Soviet Union failure and the US's 17 years exhausting war on terror has made it evident that this country is easy to invade, difficult to conquer, and impossible to rule by any foreign power. अफ़गानिस्तान 17 साल से जंग की हालत में है, लेकिन इसके ऊपर जंग मसलत करने वाले जितने भी ममालिक हैं वो भूल गए कि यहाँ पे सोवियत यूनियन भी टूटा था, ब्रिटिश भी फेल हुए थे और अब यूएस से भी यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद बताया गया कि इस मुल्क पर हमला करना आसान है, इसे जीतना मुश्किल है और इस पर राज करना नामुमकिन है। द स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, उसकी एक्सपोजिशन की, रिपोर्टेड दैट एज ऑन जनवरी 31, 2018 द अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल 56.3%, अफगान डिस्ट्रिक्ट्स 14.5% were under militant control and about 29.2% are contested areas. इस इदारे का ये कहना है कि 56% रकबा अफ़गान गवर्नमेंट के पास है, 14% अफ़गान तालिबान या अफ़गान मिलिटेंट्स के पास है और 29% जो है वो कंटेस्टेड है, जिसके ऊपर इन लोगों की जंग चल रही है, गवर्नमेंट की और तालिबान की। के अंदर हम पैरा 9 से डिसएग्रीमेंट करने लगे हैं। एक फैक्ट हमने वहाँ पे सिगार का दिया था जो कि कह रहा था कि इतना रकबा गवर्नमेंट के पास है, बाकी कुछ बहुत थोड़ा सा रकबा तालिबान के पास है। लेकिन हम इसमें ये डिस्कस करेंगे असल में जंग जीता कौन है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC, आगे BBC की एक्सपोजिशन was in disagreement with Cigar based on their research data 23 अगस्त to 21 नवंबर 2017। एक रिसर्च डाटा इन्होंने भी तैयार किया BBC ने, जिसके तहत उन्होंने क्लेम किया दैट तालिबान हैड बिकम अ थ्रेट टू 70% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अफगानिस्तान। 70% एरिया ऑफ अफगानिस्तान का अंडर थ्रेट है तालिबान के, जबकि सिगार का ये कहना था कि सिर्फ 14% अगर रकबा ये ओन करते हैं। द US was eager to hold peace talks and had decided against withdrawing 7,000 of about 14,000 troops in Afghanistan in December 2018। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत कोशिशें रहीं कि वो अपने वहाँ से ट्रूप्स निकाल लें। उन्होंने डायलॉग को प्रोसेस करने के लिए ज़ल्मी खलीलज़ाद को हायर किया और ज़ल्मी खलीलज़ाद बहुत एक्टिव रहे पाकिस्तान में इसके साथ मिल के, कभी रूस में कभी कहीं, वो सारे ये डायलॉग्स वगैरह करते रहे। इट सीम्स नीदर ऑफ द टू वन दिस वॉर एंड द रिकॉन्सिलिएशन दैट इज़ टू बी मेड आफ्टर 17 years वॉज टू बी मेड 17 years ago। अब मसला ये है कि 17 साल पहली जो जंग हमने शुरू की थी, अगर हम वो जंग शुरू किए बगैर पहले ही डायलॉग कर लेते तो आज हमें डायलॉग करने की ज़रूरत ना आती। इतना सरमाया, इतनी जानें जो ज़ाया गई पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में US ट्रूप्स की, वो ज़ाया ना होती और कोई भी ये जंग जीता नहीं, ना US जीता ना तालिबान जीते। मोर एक्सक्रूशिएटिंग कंडीशन दैन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ दैट ऑफ कश्मीर हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर 7 decades। लेकिन अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हालात ख़राब जो हैं वो कश्मीर में हैं और वो 70 साल से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। 7 decades of helplessness। 7 decades of helplessness have completed yet the Kashmir is under the unjust occupation of world 6th biggest economy, या आप इसे वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, इंडिया। The stubborn behavior that India shows is because of the economic progress it has made over the past 2 decades। बात यह है कि मौशी तौर पे इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है और दुनिया के तमाम मुल्क उनकी बात सुनते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो यही बात इसमें मेंशन है। Its influence in the world politics has increased tremendously and every call of Pakistan for the sake of Kashmir is denounced by the India with the propaganda as it made in July 2018, Mr. Syed Akbaruddin, India's permanent representative to UN ambassador said। यही मेंशन है कि 70 साल से अंडर ऑक्यूपेशन है कश्मीर
اور انڈیا ہم جب بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتا ہے دہشت گردی کا نام دے کے یا کسی بھی نام سے، جبکہ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان نے دہشت گردی ختم کرنے میں اپنی جان لگائی ہے. There is absolutely no support in the world body UNO for claims of on Kashmir by a nation that established itself as a global epicenter of terrorism. سید اکبر الدین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ہم ایسا کلیم نہیں مانتے پاکستان کا کیونکہ وہ خود گڑھ ہے ٹیررزم کا، تو ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں کشمیر کے اوپر. ایک نان سینس اسٹیٹمنٹ ہے یہ. پیرا 12 ہم ڈسکس کریں گے فیلیئرز جو ہمارے پارٹ پر ہیں اور جس کی وجہ سے ہم تمام مسلم کنٹریز کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اگنورینس آف کلیکٹیو انٹرسٹ. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یورپین یونین کتنا اچھا چل رہا ہے تو اس میں کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک کلیکٹیو انٹرسٹ نظر آتا ہے. These awful conditions of the Muslim state have not emerged overnight, but there were various failures on the part of Muslim leaders and the Muslim communities that have led us to these crises. صرف ایک رات میں یہ چیلنج ہمارے سامنے نہیں آ گیا، بہت سارے فیلیئرز ہیں ہمارے پارٹ پہ ایز اے کمیونٹی اور ایز لیڈرز. ہم لوگوں نے بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرائسس یا چیلنجز کا سامنا ہے. The first reason was ignorance of collective interest and well-being of Muslims as a whole, which was never observed in the Muslim Ummah. The unresolved issue of the Palestine and Kashmir are its example. ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارا کولیکٹیو انٹرسٹ ہے یا سیلف انٹرسٹ ہے تو ہم سب کا سیلف انٹرسٹ ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کہ اسلام کا کور ہے، بھائی چارہ ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. کلیکٹیو انٹرسٹ ایز اے ہول مسلمس پہ کام کرنا چاہیے. اور ہمارے فیلئر کی سب سے بڑی دو داستانیں، ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر ہے. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has himself emphasized that none of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اپنے بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں فلسطین میں، افغانستان میں، ترکی میں، یمن میں، سیریا میں، سعودیہ میں، ایران میں. ہم کہاں سوچ رہے ہیں؟ ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اندر ہمارے پاس ایک اور فیلئر ہے، سیکنڈ فیلئر پرسیوڈ سیکٹیرینزم کا. ہم نے آپس میں بلا وجہ جنگیں، بلا وجہ کی لڑائیاں پالی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے فائدہ دوسرے ہم سے اٹھائی جا رہے ہیں. The second reason was that instead of working together for the cause of the Muslim community as a whole, the Muslim world got itself divided into sects and started waging proxy wars against one another. ہم نے سیکٹیرینزم کو زیادہ سپورٹ کیا اور اپنے مذہب کو، اسلام کو اتنا سپورٹ نہیں کیا. اسلام ہمیں بھائی چارے کی، کلیکٹیو انٹرسٹ کی بات کرتا ہے اور ہم سیکٹس میں بٹ کے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. The notorious divide and rule method, which once Britain used against the Hindus and Muslims of the subcontinent, is still applicable to the Muslim sects. جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک کنسیپٹ چلایا تھا برٹش راج نے کہ مسلمز اور ہندوز کو بانٹے رکھو اور ان پہ حکمرانی کرتے رہو، وہ آج بھی لاگو ہے لیکن مسلمز کے سیکٹس کے اوپر. سیریا، یمن، عراق اینڈ سعودی ایران کنفلکٹ آر اٹس ایپیسوڈ ان دا پریزنٹ ورلڈ. یہ چار ملک جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ ایسا ہو رہا ہے. ڈیولپڈ نیشنز آر جنریٹنگ ہیوج فائنینشیل بینیفٹس فرام دا ویپنز دے پرووائڈ ٹو دا مسلم ورلڈ. اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مینشن ہوا تھا اس کے ایک پیرا میں کہ سعودیہ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے ویپنز کا اور وہ سارا امپورٹ یو ایس اے سے کر رہا ہے. تو کس قدر فائدہ ہم سے اٹھا رہے ہیں اور کس قدر نقصان ہمیں یہ لوگ پہنچا رہے ہیں. سیکٹیرین کنفلکٹس ور میجرلی ڈیولپڈ بیسڈ آن لیک آف نالج. لیک آف نالج کی بنا پر ہم نے یہ ایک سیکٹیرین کنفلکٹ آپس میں ڈال لیے ہوئے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کا سوچ کے چلنا ہوگا. لیک آف نالج سے ہی ایک بات نکلے گی اور پیرا 14 کے اندر ہمارا ایک اور فیلئر کا پوائنٹ بنے گا forgot the importance of education. The third cause of the Muslim failure was that they failed to attain the knowledge of the religion and that of modern world whereby education is as important as oxygen to breathe.
ہم نہ صرف فیل ہوئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے میں، بلکہ ماڈرن ورلڈ کا جو علم ریکوائرڈ ہے، ٹیکنالوجی وہ ریکوائرڈ ہے، ہم اس کا بھی علم حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ویئر بائی ایجوکیشن دا فرسٹ ورڈ آف دا فرسٹ ریولیشن آف ہولی قرآن واز ٹو ریڈ، جبکہ قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی پڑھنا تھا. The militants in Afghanistan being backward enough yet believe that the use of force is a solution to every problem. ہمارے افغانی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ صرف لڑنا ہی ہر چیز کا حل ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا بدل چکی ہے، اب گھوڑوں سے تلواروں سے آگے بات جا چکی ہے. Failure in attaining quantitative and qualitative education led to the Muslim Ummah toward the failure of attaining technological advancement. اور ہمارا فیلئر یہ بھی ہے کہ ہم نے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ایجوکیشن دونوں پر فوکس نہیں کیا، اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف بھی جو ہمارا رجحان تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. 15 میں ہمارا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہی فیلئر کا پوائنٹ بنے گا. The fourth failure on the part of Muslim Ummah was that it did not attain technological advancement in the modern world, whereby the developed nations made huge progress in the information technology. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بارے میں. کلیکٹیولی کسی ملک نے نہیں سوچا. پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ مل کے، ملیشیا کے ساتھ مل کے، ایران، سعودیہ کے ساتھ مل کے کون سے ایسے ٹیکنالوجیکل پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. انڈیویجولی بھی کوئی ایسے ہم نے کام نہیں کیے، یا ایسی کوئی پروڈکٹ یا ایسی سروس نہیں بنائی جو کہ ہمیں ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں فائدہ دے سکے. جبکہ ہمارے برعکس اگر دیکھا جائے یو ایس اے اور یورپین کنٹریز کافی آگے نکل گئے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ فوکس رکھا ہے. This sector made them produce better quality products at comparatively low cost, thereby increasing the demand of such products and encourage business growth that led them to become the leading economies of the world. مشینریز انہوں نے ایسی بنائی، سافٹ ویئر کی سروسز انہوں نے ایسی بنائی، سرچ انجنز انہوں نے ایسے بنائے، اسمارٹ فونز انہوں نے ایسے بنائے، انہوں نے ہر وہ پروڈکٹ بنایا جو کہ سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے، ٹائم بھی سیو کرتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. ویپنز انہوں نے بہت ایڈوانس بنا لی ہیں، اور ہم لوگ آج بھی انہی لوگوں سے خریدتے ہیں یہ ساری چیزیں. ان کے اینڈ پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے کیا پروڈکٹس ہیں. اب ہم پیرا 16 کے اندر فیلئر بنا کے یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارے اپنے کیا پروڈکٹس ہیں. ٹریڈڈ ان نیچرل ریسورسز اینڈ لو ویلیوڈ پروڈکٹس. The fifth reason was that the Muslim countries remained reliant on either their natural resources or on less demanded products in the world trade. یا تو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز نے تیل بیچا، یا پھر ہم نے لو ویلیو پروڈکٹس بنائے ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی کم تھی، یا پھر ان کے ایوز آنے والا فورن ایکسچینج کم تھا. جیسے کہ بات کی جائے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارے لیے، لیکن آج اگر ہم اپنے پروڈکٹس کی ٹیکسٹائل اپیرلس کی تھوڑی سی قیمت بڑھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ڈائریکٹ کمپیٹیٹر انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے اور بنگلہ دیش بھی بیٹھا ہوا ہے. Indonesia is the leading economy of the Muslim world, and Saudi Arabia is the third strongest economy of the Muslim world, i.e. having a gross domestic product of 1.016 trillion and 683.8 billion respectively in the year 2017, had earned majorly by exporting their natural resources oil to the world. یہ دو ہماری لیڈنگ اکانومیز ہیں مسلم ورلڈ کی، انڈونیشیا پام آئل کے سر پہ اور سعودی عربیہ کروڈ آئل کے سر پہ. ان لوگوں کی اتنی بڑی اکانومی صرف ان دو میجر پروڈکٹس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیکنالوجی میں آفر کرنے کو، ویپنز میں آفر کرنے کو، ٹیکسٹائلز میں آفر کرنے کو، یا کسی بھی اور پروڈکٹ میں آفر کرنے کو، سروس میں آفر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. 17 کے اندر ہم OIC کے فیلئر ڈسکس کریں گے. Sixth and the most important reason was the failure of Organization of Islamic Countries OIC. آگے اس کی ایکسپوزیشن آ گئی. To materialize its goals. Since its formation in 1969, solution of Palestinian occupation has remained on its priority. And even today in 2019, after 50 years, it is yet merely a priority and not a reality. اس پیرا کے اندر ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ OIC کے بننے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فوکس کرنا تھا فلسطین کی آزادی کے اوپر. لیکن 1969 کی بنی ہوئی اس تنظیم نے 2019 تک 50 سال گزارنے کے بعد بھی اسے صرف اپنی پریورٹی رکھا ہے، اسے حقیقت نہیں بنایا. 17 میں ہم نے یہ کہا کہ OIC ایک فیلئر، اور پیرا 18 کے اندر ہم اس بات کو پروف کریں گے کہ the denouncement of OIC carry no weight. ان کی کسی چیز کے اوپر رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی.
In December 2017, US President announced the US recognition of Jerusalem as the capital of Israel. 2017 के अंदर ट्रंप साहब ने कहा था कि हम जेरूसलम को तस्लीम करने लगे हैं इजराइल का कैपिटल. In May 2018, US embassy was shifted from Tel Aviv to Jerusalem, and in the same month an extraordinary summit of OIC was called on in Istanbul, Turkey by the Turkish president to show solidarity with the Palestinian people and to denounce the reallocation of United States Embassy to Jerusalem. 2018 के मई के अंदर उन्होंने लिटरली ऐसा कर दिया. उन्होंने अपनी यूएस एम्बेसी तेल अवीव से उठाकर, जो कि पहले उनका कैपिटल था, जेरूसलम में शिफ्ट कर दी ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस. और टर्किश प्रेसिडेंट के कहने पर ओआईसी का इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर उन लोगों ने बैठ के डिनाउंस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत इक़दामात हैं. लेकिन उस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ा वो आगे देखते हैं. In October 2018, US announced the merger of its consulate general with the US embassy in Jerusalem. Now the question is that did the denouncing and debates on the form of OIC worked? For sure it did not, and it will not even work until we change ourselves. उन्होंने फिर प्रैक्टिकली अक्टूबर के अंदर अपना मर्जर कर दिया कौंसुलेट का जेरूसलम के अंदर. और हम क्या कर पाए? हम कुछ भी नहीं कर पाए. रिकॉग्नाइज हो गया है. अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ये सिर्फ तकरीरों ने और डिनाउंस कर देने या नफ़ी कर देने ने क्या कोई फ़र्क डाला है इन लोगों की सेहत पर? बिल्कुल भी नहीं डाला. और अगर नहीं डाला तो फिर हमें ख़ुद को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है. हमें एज अ मुस्लिम कम्युनिटी ख़ुद को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है. पैरा 19 के अंदर हम मूव कर रहे हैं सोल्यूशंस की तरफ. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? OIC 2025 का एक प्रोग्राम दिया है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. 18 इसके टोटल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने 4 वो लिए हैं जो हमसे रेलिवेंट है, सोल्यूशन से रेलिवेंट है. We need to change and redesign our present condition in turn to become influential in the future and ensuring that OIC becomes an organization whose denouncement carries weight. हमें अपनी मौजूदा हालात को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम कल को इन्फ्लुएंशियल बन सकें दुनिया में कलेक्टिवली. OIC ने जब डिनाउंस किया या नफ़ी की इस चीज़ की कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटल मूव हो, तो उसकी बात दुनिया में किसी नहीं सुनी. हम ख़ुद को इस तरह चेंज करें, हम इतने इन्फ्लुएंशियल बने कि कल को अगर OIC किसी चीज़ को डिनाउंस करे तो पूरी दुनिया उस चीज़ पर अपने कान धरे. The change that we need to bring has been provided by OIC in the year 2015 in the form of its OIC 2025. This plan has 18 goals, but among these goals, 4 which require immediate attention are as follows. इसके 18 टोटल गोल हैं जो इस OIC प्लान में है. 2015 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन 4 जो हमसे रेलिवेंट हैं और जो 4 बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे काम होना, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होना, वो ये हैं. ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस. हम इन चीज़ों पे फोकस करें, आपस में ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इस एरिया पे फोकस करें. तालीम दें अपने बच्चों को, अपने साइंटिस्ट को जो है वो एनवायरनमेंट दें जिसमें वो काम कर सकें. इनोवेशन को अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं. एजुकेशन दें हर बच्चे को, फीमेल मेल सबको. काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म, इन चीज़ों पर हम काबू करें. शर पसंदी, शिद्दत पसंदी और फ़िरका वरानियत, इन चीज़ों को उखाड़ने की ज़रूरत है. एक बन के काम करने की ज़रूरत है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक एमिलिएशन ऑफ मुस्लिम उम्मा का एज अ सोल्यूशन. आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि पैसा होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और एक गरीब मुल्क में और एक अमीर मुल्क में बहुत फ़र्क होता है. जैसे एक गरीब आदमी में एक अमीर आदमी में फ़र्क होता है, वैसे ही मुल्कों में भी बहुत फ़र्क होता है. Firstly, the Muslim world need to become strong economically. New avenues of trade, investment and financing among Muslim states should be prioritized. China faced the century of humiliation and to start a century of progress, and it has now become the world's second strongest economy and moving on to become the world's strongest economy. चाइना ने 100 साल 1839 से लेकर 1949 तक काफ़ी ज़िल्लत सही. हर दूसरा मुल्क उस पे आके हमला करता था और उसे लूटता था.
بہت سارے ایسے معاہدے کیے جو کہ انتہائی شرمناک ہیں. ان کی نسلوں کو افہیم پہ لگا دیا گیا. بہت کچھ ہوا چائنا کا. لیکن ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے صرف ایک ملک نے، میں جب مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، میں سارے تمام مسلم امہ کی، ہر مسلم کنٹری کی کلیکٹیو کی بات کر رہا ہوں، کمپیئر کر رہا ہوں میں اسے صرف چائنا کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ. انہوں نے ایسی ترقی کی کہ ان لوگوں نے پلان یہ کیا ہے کہ 2050 تک یا 1949 تک جب ہمیں 100 سال پورے ہونے ہیں تو ہمیں دنیا کی لیڈنگ اکانومی بننا ہے. اور اس وقت چائنا دنیا کی سیکنڈ بگسٹ اکانومی ہے. وہ سارا کچھ یہاں پہ ڈسکس کیا ہم نے. When an individual country can achieve the height of economic progress, then why the Muslim Ummah collectively cannot? The Muslim world is blessed with the natural resources and human capital, but the only thing we lack is in technology. باقی ساری بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. نیچرل ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں جو اچھا کام کریں گے، لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ٹیکنالوجی پہ ہوگا. نیکسٹ سولوشن ہمارا ہے، لاسٹ پوائنٹ سے نکلا نیا پوائنٹ، ٹیکنالوجی از دا نیڈ آف ٹائم. Secondly, to enhance the economic progress of the Muslim Ummah, we should collectively work for the technological revolution. Technology refers to the advancement in the goods, from a smartphone to a submarine, and services Facebook, Twitter, Google, etc. These were not produced overnight, rather years of research and development were spent in innovating them. Innovation is dependent on research and development, which in turn is dependent on one knowledge of a particular science. ہمیں یہاں پہ یہ بات کی کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، ہمیں ایسے پروڈکٹس بنانے ہیں جو کہ ڈیمانڈ کرے دنیا ہم سے. گوگل کو دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے، ٹویٹر کو دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے، فیس بک کو دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے، سب مرین سے لے کے اسمارٹ فون، پینز، ایروپلینز، جیٹس، ہر چیز پروڈکٹ ہے. آپ کے ارد گرد ہر چیز پروڈکٹ ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے بن کے آپ تک آئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنی چاہیے جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. اور یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس یا کسی قوم کے پاس اس چیز کا نالج موجود ہو. تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ایجوکیشن کی طرف ہونے لگا. پیرا 22 کے اندر اب ہم ایجوکیشن پہ فوکس رکھ رہے ہیں. سولوشن ہے ہمارا، The third factor is that now we should educate our coming generations and provide an atmosphere to the youth for research, development and innovation to revive the history of Al-Andalusia of Muslim Spain, famous in 1085 AD for important philosophies and scientists. Al-Andalusia مسلم اسپین کا ایک بہت بڑا اور ایک روشن تاریخ کا حصہ ہے. یہاں پہ بہت سارے سائنٹسٹ تھے اور فلسفیز دنیا کی آپ اگر یہ کہہ لیں کہ یہاں سے بنتی تھی تو وہ غلط نہیں ہوگا. لیکن کہاں گئی مسلمانوں کی وہ ترقی؟ یہیں ہم نے مینشن کیا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو فوکس کرنا چاہیے، ان کو ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور انوویشن کی طرف لگانا چاہیے. ان کو وہ تعلیم دینی چاہیے جو کہ نیکسٹ 50 ایئرز، 100 ایئرز یا 500 ایئرز، ایمان ہو ہمارا قیامت کا ہے، بالکل ہے، لیکن ہمیں انہیں پریپیئر کرنا چاہیے فار دا کمنگ ٹائم. The attainment of these three factors, that is economic progress, technological advancement and educational upheaval, is dependent on the sun atmosphere. لیکن یہ سارا کچھ تب ہوگا جب یہ سارے بچے ایک اچھے ایٹماسفیئر میں، ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں بیٹھ کے کام کریں گے. اگر آپ کے ملک میں سول وار ہے یا ٹیررزم ہے یا سیکٹیرین کنفلکٹس ہیں تو ایک پیسفل ایٹماسفیئر تو بنے گا نہیں. اگر نہیں بنے گا تو بچے اس پیسفل ایٹماسفیئر کو ریکوائر کرتے ہیں، وہ کیسے کام کر سکیں گے؟ 23 ہمارے پاس ہے سولوشن کا، minimizing the useless conflict for one cause. The fourth factor to consider is the minimization of the social evils of terrorism, extremism, sectarianism. Eradication of these social vices is a state of perfection, and the history of the world makes it evident that such perfection has never been attained. The Muslim states should jointly try to hold dialogue with all terrorist organizations and with the states involved in the sectarian conflict to end up this useless conflict. Instead, they should be motivated to join hands for one cause, that is Muslim Ummah. ہمیں ان بچوں کی خاطر، ہمیں اپنی نسل کی خاطر، ہمیں اپنی خاطر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو، سیکٹرزم کو
اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈائلاگ ہولڈ کرنے چاہیے ان تنظیموں کے ساتھ جو شر پسندی پھیلا رہے ہیں، ان ملکوں کے ساتھ جو سیکٹیرین کنفلکٹس میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے ارد گرد کا ایک ماحول اچھا بنا سکیں جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں، جہاں وہ اپنے سکلز کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کر سکیں، جو کہ ہمیں معاشی فائدہ دیں گے کل کو. یہ سارے پوائنٹس ڈسکس ہیں یہاں پہ، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں چھوڑنا چاہیے؟ اپنی خاطر، مسلم امہ کی خاطر. کنکلوژن ہے ہمارے پاس اب اینڈ پہ. ان کنکلوژن، Muslim Ummah is, although at present faced with economic backwardness, the influence of developed countries, sectarian conflicts, proxy wars, terrorism, and unjust occupation, yet we can move towards an enlightened future. بے شک ہم اس وقت انفلوئنس کے انڈر ہیں، ہمارے یہاں پہ پروکسی وارز چل رہی ہیں، سیکٹیرین کنفلکٹس ہیں، ہم اکنامکلی بیک ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں، لیکن ہم پھر بھی ایک روشن مستقبل کی طرف موو کر سکتے ہیں. Although the OIC has wasted 50 years after its formation, yet it can make the foreseeable future of Muslim Ummah illuminated by ensuring the implementation of its 2025 program. بے شک 50 سال ضائع کر دیے ہیں OIC نے، لیکن وہ ایک روشن مستقبل کی طرف پھر بھی ہمیں موو کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے 2025 کے پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو. All goals of the said plan should be met, but trade among Muslim countries should be prioritized immediately with the support of technological advancement for better products and services. سارے کے سارے گولز ملنے چاہیے، سارے کے سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے، لیکن سب سے ضروری اس وقت یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہم نے آپس میں کرنا ہے اس کو پریورٹائز کیا جائے اور اس کو سپورٹ کی جائے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ. اچھا کاروبار اور اچھی ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں